اور اس کے بعد اسی طریقے سے ایگنوسٹک ہیں. ایگنوسٹسزم یہ ایک مذہب ہے. یہ کہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح مغالطوں میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا خدا ہے یا نہیں. مطلب یہ منکر تو نہیں ہوئے مگر کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہے. نہ ہم یہ کہیں گے کہ ہے، نہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہے. بس ہم ایک تلاش میں ہیں، اگر ہوا تو ہمیں مل جائے گا ورنہ ٹھیک ہے. یہ ایگنوسٹک ہے. اسی طریقے سے اور لوگ آئے ہیں، ڈیسٹ بھی ہیں، جیسے ڈیزم میں یہ کہ وہ کہتے خدا ہے تو صحیح مگر جیسے تم کہتے ہو ایسے نہیں ہے. کیسے ہے؟ وہ خدا نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے، وہ خدا نہیں ہے جو عیسائی بتاتے ہیں، وہ خدا نہیں جو یہودی بتاتے ہیں، جو مذاہب بتاتے ہیں وہ نہیں، مگر کوئی خدا ہے. اب بھائی وہ کیسا خدا ہے یہ ہمیں نہیں پتا مگر ہے. اب دیکھیں نا، ایک ہی نظریے کے حوالے سے کتنے خیالات ہیں. یہ سب ازم ہے، آج کے ازم، یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے. اور پھر اسی میں ایک اور طبقہ ہے اسپریچولزم کے ماننے والے. یہ ویسے تو روحانیت کہلاتی ہے چیز، مگر یہ وہ روحانیت نہیں ہے جو اسلام میں ہے. یہ روحانیت ان کی یہ ہے کہ خدا مطلب ایک سپریم انٹیلیجنس کا نام ہے ان کے نظر. ایک سپریم انٹیلیجنس ہے یا سپریم کوئی پاور ہے، کوئی روحانی وجود ہے جس سے دنیا کو بنایا ہے، ان کا یہ کہنا ہے. ایسے کئی نکل آئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو مختلف یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اس پر بہت یہ اپنی تبلیغ میں لگے رہتے ہیں. اسی میں سیکولر بن جاتے ہیں، اسی میں سائنٹزم آ جاتا ہے. سائنٹزم کیا ہے؟ سائنٹزم تو ڈائریکٹ سائنس کو خدا بنا لینا. یہ سب اس کا بھی شکار ہے. جو سائنس کہہ رہی ہے وہ اسی میں ایوولوشنسٹ آ جاتے ہیں. ایوولوشنسٹ جو ہیں یہ ارتقاء کے ماننے والے، ڈارونزم کے ماننے والے، ڈارونسٹ، ایوولوشنسٹ، یہ سب مارکسسٹ، مارکس کو ماننے والے، یہ ایسے بہت سے لوگ. یہ سب مذاہب ہیں. جو بھی دین و مذہب کے باہر آپ نے نظریہ اختیار کیا ہے اور اس میں دین و مذہب کو حجت نہیں بنایا، دلیل نہیں بنایا، وہ آپ کا مذہب ہوگا. یاد رکھیے گا، وہ آپ کا مذہب ہے، چاہے آپ اس کو مذہب نہ کہیں. یہ ویسے لامذہب کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سیکولر کہلاتے ہیں، یہ ریشنلسٹ کہلاتے ہیں، مگر یہ سب مذاہب ہیں ان کے. قیامت کے دن کیا پیش کریں گے؟ اللہ تو فرماتا ہے میں تو صرف جو میں نے بھیجا ہے دین اسی کے بارے میں پوچھوں گا. اگر وہ لاؤ گے تو بات بنے گی، ورنہ تمہارے یہ ازم سب دھرے رہ جائیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا. تو آج پڑھے لکھے ذہن کو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے جناب. یہ خدا سے باغی بنایا جا رہا ہے اس ذہن کو. تو اس میں پھر یہ آزاد ہے. اصل میں وجہ کیا ہے؟ خدا کی ذات سے اتنی بحث کیوں ہے ان کو؟ اور پھر یہ انہوں نے خدا کی ذات کے مختلف قسمیں کیوں بنا دی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں پوری آزادی چاہتے ہیں. خدا کو ماننے کے بعد آدمی آزاد نہیں رہتا. اس کے لاز کو ماننا پڑے گا، اس کے احکام کو ماننا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات جو ان کے لیے جو سے ڈرتے ہیں بہت زیادہ، اکاؤنٹیبلٹی، کہ جواب بھی دینا پڑے گا. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کا جواب بھی دینا پڑے. وہ آئنسٹائن کا مشہور جملہ ہے نا، میں خدا کو تو مانتا ہوں مگر ایسے خدا کو نہیں مانتا جو مجھ سے یہ پوچھے کہ تمہارے بستر پہ کون کون سوتا تھا. یہ دیکھیں، یہ ہے وہ مسئلہ. ایسے خدا کو میں نہیں مانتا، خدا کو مانتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ خدا کے اس معاوضے سے جان چھڑانے کے لیے یہ نظریہ بنایا کہ خدا کا انکار کرو، یا پھر ایسا خدا مان لو کہ جو مداخلت نہیں کر سکتا، جو اکاؤنٹ نہیں کرے گا، جو پوچھے گا نہیں. بس یہ مسئلہ. تو یہ ساری نفسانیت ہوئی نا. قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جتنے گمراہ ہوتے ہیں لوگ اپنے نفس کے پیچھے ہوتے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے گمراہ ہوتے ہیں. یہ سب آرزو ہیں، خواہشیں ہیں، اور کچھ نہیں. اور یہی کچھ ان آسمانی دیگر مذاہب میں بھی ہے. وہاں بھی جو دین اصل ہے، انبیاء کی تعلیم، اس کی مخالفت اسی لیے کی گئی ہے کہ وہاں وہ ساری پابندیاں نہ رہیں. وہ خدا کا تصور ہے ٹھیک ہے. باقی یہودیوں نے دیکھے آسمانی دین رکھنے کے باوجود یہ بات کی کہ آخرت میں تو بس ہمارے چلے گا کام، اجارہ ہمارا ہی ہوگا. لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اگر آگ میں جائیں گے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد آزاد ہو جائیں گے. تو
تو یہ یہاں سے وہاں تک کلیئرٹی چاہیے آدمی کو، اور کلیئرٹی من مانی نوعیت کی چاہیے کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہوں کروں، اس کے بعد وہاں کلیئر ہو جاؤں۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں رہنے دی گئی۔ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی ہے اور اپنے دین کی حفاظت فرمائی، ورنہ مسلمان بھی آج یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اور آج ہم میں بھی جو گمراہ ہوتے ہیں اور یہ بیچ میں جو ہوا میں معلق ہو کے رہتے ہیں، یہ وہی ہیں، اسی قسم کے لوگ کہ جو چاہتے ہیں آزادی ملے، پابندی نہ کرنی پڑے، بھائی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہے، ورنہ رویہ ان کا بھی وہی ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا افمن اتخذ ہواہ الہہ، کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یہ مسئلہ ہے۔ اور فرمایا تم نے ہمارے رسولوں کی مخالفت کیوں کی تھی؟ بنی اسرائیل سے پوچھا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ جب بھی ہمارے رسول تمہارے پاس آئے تو تم نے صرف اس وجہ سے کہ تمہاری خواہشوں پہ زد پڑتی تھی، تم نے تکبر کیا اور انکار کیا۔ یہ ہے وہ مسئلہ۔ تو بہرحال اسلام اس دنیا میں رہنے کے لیے اور یہاں کے امن چین اور سکھ کو پانے کے لیے ضروری ہوا، یہاں سے جانے کے بعد قبر میں اور حشر میں نجات پانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے آگے فرمایا جو میں نے دوسری آیت پڑھی اس کو اس کے ساتھ ہی ملا لے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ ہوگا۔ اب میں ذرا اوپر کی آیت کا جو رہ گئی اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آگے اس پارے کو مکمل کر لیتا ہوں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اب ایمان کیسے لانا ہے؟ فرمائے اے حبیب آپ ان سے فرمائے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اللہ نے نازل کیا ہم پر، جو نازل کیا گیا ہم پر اس پہ، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کے اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور سارے نبیوں کو جو اللہ نے دیا ان پہ نازل کیا اس پر جو ان کے رب کی طرف سے انہیں ملا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان کی سطح پر ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ایمان کے معاملے میں تفریق، ایمان سب پہ برابر ہے، نفس نبوت میں سب انبیاء برابر ہیں۔ ہاں وہ جو فضائل و مراتب کا فرق ہے اس کا ذکر دوسری جگہ پہ آیا ہوا ہے، وہ ہم مانتے ہیں۔ بعض نادان لوگ، ناسمجھ لوگ قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکالر دانشور بن کے قرآن کی تشریح کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی سب برابر ہیں، یہ فرق مراتب کوئی چیز نہیں ہوتی، سب برابر ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور اس میں بے ادبی ہے، یہ گمراہ ہیں ایسے لوگ، یہ قرآن کی ایک آیت کو مانتے ہیں دوسری کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا اسی پارے کے شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ اور احادیث اگر کوٹ کی جائیں تو سبحان اللہ، حضور نے فرمایا انا سید المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا سردار ہوں، انا قائد المرسلین ولا فخر، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور فرمایا الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ سب افضلیت ہی تو ہے۔ تو لہذا یہ اس قسم کے لوگ گمراہ کرتے ہیں، ایک آیت لے لیتے ہیں جیسے یہاں پر یہ آیت ہے، اس میں جو مسئلہ ہے وہ ایمان کے حوالے، ایمان سب پہ برابر ہے، ایسا نہیں کسی کو کم مانتے ہیں کسی کو زیادہ، سب کو برابر مانتے ہیں۔ سارے انبیاء ہمارے نزدیک ویسے ہی انبیاء ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ یہ تو لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اب یہ وہ آیت آ گئی جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، فرمایا کیسے ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ اب کفر کرے آدمی، سائنٹزم پہ چلے، ریشنلسٹ بن کے چلے، کوئی سیکولر کہلائے، کوئی کہے میری مرضی، قانون بنائیں کافرانہ قسم کے، مغرب کو فالو کریں، اور پھر کہیں بھائی ہم بڑے مومن ہیں، کسی بھی مولوی صاحب سے بڑھ کے مومن ہیں ہم، ہمارے ایمان کی بات نہ کریں آپ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہدایت پائیں گے کہ کفر کر رہے ہیں اور پھر ایمان کی بات بھی کر رہے ہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ رسول حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس بینات آ چکی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم قوم۔
اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا، جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جو بھی منکر ہیں، کافر ہیں، جو بھی اسلام میں کفر کریں، ارتداد کریں، بے دینی اختیار کریں گے، گناہگار تو پھر بہرحال ایمان رکھتا ہے نا، اگر ایمان بچا کے لے گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ بالآخر بخشش پائے گا، مگر جو کفر کرے گا اور جو مانے گا ہی نہیں، وہ کہاں سے پھر بچے گا؟ اسی کا ذکر یہاں پہ فرمایا ہے، ایسے لوگ لا خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ينظرون، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، لیکن توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، فرمایا کہ ان میں سے بھی اگر کوئی توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو ٹھیک ہے، اور اصلاح کر لے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، فرمایا سوائے ان کے جو توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی۔ اب یہ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ یہ زبانی تسبیح پکڑ کے گھماتے رہنا یہ اصلاح نہیں ہے، جس نے جیسا کفر کیا اس سے توبہ کرے اور رجوع کرے اور ہمیشہ کے لیے پھر ادھر سے ادھر آ جائے، یہ نہیں کہ ادھر بھی قدم رکھ رہا ہے ادھر بھی جناب شیخ کا قدم یوں بھی اور یوں بھی، اور ان کو بھی مان لے، کفر کو بھی مان لے، ایمان کی بات بھی کرے، نہیں یہ نہیں چلے گا، اور توبہ بھی ساتھ چلتی رہے، وَأَصْلَحُوا، اصلاح بھی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، جو کفر میں دوڑنا چاہتے ہیں ان کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ فرمایا وَأُولَئِکَ ہم الضالون، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جو مر گئے اسی حالت میں، وهم کفار کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا، یہ آیت دیکھیے بڑی آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے، فرمایا کہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین کے برابر، زمین بھر سونا، کتنا سونا ہوگا جناب؟ دنیا میں ہے اتنا سونا؟ نہیں، لیکن بتایا گیا کہ اگر اتنا سونا ہو اور پھر وہ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور وہ فدیے میں دینا چاہے اور اللہ سے یہ عرض کرے بار الہ، جو میں نے کفر کیا تھا اور تیرے ساتھ بغاوت کی، تیرے رسولوں کے ساتھ بغاوت، تو یہ اس کے بدلے میں قبول فرما لے، چاہے ایک کفر کیا ہو یا 100 کفر کیا ہو، جس کا ایمان ختم ہو گیا اس کے ساتھ اب کوئی معاملہ نہیں۔ فرمایا زمین بھر سونا بھی اگر فدیے میں دیں گے نہیں قبول کرے گا وہ، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جو دردناک عذاب میں ہوں گے، جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ سب گمراہی کی باتیں ایک بہت ہی معروف صحافی میڈیا پہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے ایک چینل پہ فرما رہے تھے کہ بھائی جو بھی اچھے کام کرتا ہے دنیا میں سب بخشے جائیں گے، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، سب بخشے جائیں گے، یہ سب انسان برابر ہے۔ اچھا ایک اور مذہب دنیا میں اب چل رہا ہے نا، یہ مجھے یاد آ گیا، ہیومنزم، یہ بھی مذہب ہے، اب ساری چیزیں مذہب بن جاتی ہیں فوراً، یہ عجیب بات ہے۔ تو اب ہیومینٹی کے نام پہ اسلام کو چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام میں ہیومینٹی نہیں ہے، مثال کے طور پر جہاد کو نشانہ بنائیں گے، انہیں یہ کیا ہے؟ اسلامی سزاؤں کو نشانہ بنائیں گے، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ کا قانون ہے۔ جب آپ ہیومینٹی کا مسئلہ یہاں تک اٹھائیں گے تو ہیومینٹی نہیں رہے گی، وہ ہیومنزم بن جائے گا، یہ انسانیت مذہب بنا لیا آپ نے۔ آپ اللہ کے قانون سے، اس کے احکام سے ٹکرا رہے ہیں، اور خدا کی ذات پہ الزام لگا رہے ہیں کہ گویا اس نے انسانیت کو کی بہبود کے لیے نہیں کیا، اس کی فلاح کے بجائے اس پہ ظلم کر دیا معاذ اللہ۔ ایک بہت پاپولر لیڈر جب دنیا میں نہیں، میں نے یہ ٹی وی پہ سنا ان کے انٹرویو میں، انہوں نے کہا یہ اسلام میں جو سزائیں ہیں یہ وحشیانہ ہیں معاذ اللہ، یہ سزائیں وحشیانہ، انسانیت کے خلاف ہیں، یہ ہیومنزم ہے، انسانیت کو مذہب بنانے والے لوگ۔ یہ بہت سے ویلفیئر کے ادارے جب ان کو ایک پاپولیرٹی مل جاتی ہے تو اس طرح کی خرافات یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ پھر مغرب کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں
ایک بہت مشہور جو ہیں یہاں ویلفیئر کا کام کرنے والے سماجی شخصیت جو فوت ہو گئے، ان کے یہ بیان اخباروں میں چھپا کہ میں نماز روزے سے بڑا کام کرتا ہوں، مجھے نماز روزے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ہیومنزم ہے، ہیومنزم ہے، یہ اس سے بچیں۔ یہ ایسا غلاف ہے جس کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ بظاہر یہ غلاف بہت ریشمین، بہت خوبصورت ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، اس میں مذہب کو بالکل کل کیا جا رہا ہے، اس میں مذہب کو چیلنج کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا دین و ایمان یہ ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہیومینٹی ہو یا ریشنلٹی ہو یا انسانیت کی فلاح و بہبود کی کوئی بات ہو یا علوم و فنون کی آزادی کا کوئی نعرہ ہو، مذہب نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور جو مذہب کے دائرے کے اندر رہ کر کے یہ بات کی گئی ہے وہی سب سے بہتر ہے، نیچرل ہے اور حقیقی ہے اور صحیح ہے۔ اور جو کچھ مذہب کے دائرے سے باہر ہے، وہ چاہے انسانیت کے نام پر ہو، عقل کے نام پر ہو، علم کے نام پر ہو، سائنس کے نام پر ہو، وہ گمراہی ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے، کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ کتنی بڑی خدمت کر چکا ہے، بھائی کی ہوگی، اللہ کے یہاں سب بیکار۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے، آخری بات کرتا ہوں، ایک مشرک تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا، وہ فوت ہو گیا، مر گیا تھا، عبداللہ بن جدعان اس کا نام تھا، وہ مر گیا، اور وہ بڑا ہیومنسٹ تھا، بڑا ہیومنسٹ۔ اہل مکہ میں بھی بعض بڑے ہیومنسٹ تھے، حاتم طائی کی سخاوت کون نہیں جانتا، وہ تو سب سے آگے نکل جائے گا، پھر اگر بغیر دین اور بغیر اسلام کے کسی کو ملے گا کچھ تو اسے بہت کچھ مل جائے گا، وہ تو معاذ اللہ نبیوں کے برابر بیٹھ جائے گا جا کے، اتنا بڑا سخی نہیں، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جو تھا نا عبداللہ بن جدعان، جب وہ مر گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا عبداللہ بن جدعان کی بخشش ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے؟ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا، لوگوں کی بڑی مدد کرتا تھا، اور اس نے ایسی زندگی گزاری کہ سب کے کام آیا۔ تو اللہ کے رسول نے بڑی اصولی بات فرمائی اور پوری دنیا کو سمجھا دی، فرمایا اے عائشہ، اس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ سے ایک دفعہ بھی معافی نہیں چاہیے، اس نے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے، بہت اس نے خدمت خلق کی، مگر اس نے تو اپنے منہ سے کبھی یہ نہیں کہا رب اے میرے رب مجھے بخش دے، جب کسی کو اس کی بخشش کی ضرورت ہی نہیں اور کوئی اس کے آگے سوال ہی نہیں کر رہا، یعنی وہ مان ہی نہیں رہا، نہ مان رہا ہے نہ مانگ رہا ہے، تو رب کیوں بخشے؟ تو لہذا جو مانے گا وہی مانگے گا، اسی لیے مانے گا کہ وہ مانگنا چاہتا ہے، اسے ضرورت ہے، جب مانگتا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا، اسے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جناب، ہمیں رحم آتا ہے، بہت ترس آتا ہے، ہمیں ہیومنزم کے نام پر، ہیومنٹی کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ، یہ سب ہمارا دھوکہ ہے۔ یاد رکھو اللہ کا قانون جو ہے وہ اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی وہ وہی ہے، لہذا یہ سارے مذاہب کسی بھی نام سے چلائے جائیں نہیں چل سکتے۔ اسلام سچا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا میں رحمت للعالمین کو بھیج رہا ہوں، تو سارے ہیومنسٹ باز آ جائیں اور سب اس ذات کے پیچھے پیچھے آ جائیں، ان سے بڑھ کے انسانیت کا وفادار، انسانیت کا ہمدرد کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، فرمایا میں معلم کائنات بنا کے بھیجا۔ یہ سارے سائنٹسٹ اور سارے معلم اور ایجوکیشنسٹ یہ سب باز آ جائیں، اور یہ علوم و فنون کے جھنڈے ان کو دکھانے کے بجائے یہ سب جھکا کر ان کے پیچھے آ جائیں، جو علم بارگاہ رسالت سے آیا ہے بس اسی دائرے کے اندر علم ہے، مطلب یہ کہ اس کے مقابلے میں وہ چیز نہ ہو تو اس دائرے میں، تو لہذا وہی علم ہے، جو ان سے ٹکرا رہا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، اور جو ٹکرا رہا ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، ہم مسلمان یہی سمجھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اب کوئی اس کو چاہے بیکورڈنیس سمجھے، بنیاد پرستی سمجھے، اس کو کنزرویٹیوزم سمجھے یا کچھ بھی سمجھے، یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو چیز دین سے حاصل ہو سکتی ہے وہ کہیں سے حاصل نہیں ہوگی۔ میں پہلے عرض کر چکا، جتنوں نے دین سے باہر قدم رکھا فطرت سے ٹکرا گئے، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اب میں کیا عرض کروں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس وقت اعداد و شمار دیکھ لیں، اقوام متحدہ کے وہاں آفیشیل جو ریکارڈ موجود ہیں،
جو پیپر چھپے ہوئے ہیں اس میں پتہ چل جائے گا اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں، سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ بے گھر، سب سے زیادہ بھوکے، سب سے زیادہ بیمار، سب سے زیادہ پریشان اس وقت موجود ہے، جبکہ ہیومنزم زوروں پر ہے، زوروں پر ہے، خدا رسول کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور دنیا کا مسئلہ اب تک وہیں کا وہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ مگر جب اللہ کے محبوب کا جہاں نظام ہے وہاں دیکھ لو کتنے بھوکے سوئے ہیں، وہاں دیکھو کتنے مظلوم بنے ہیں، وہاں تو ایک بکری کے بچے پہ بھی رحم سکھایا گیا ہے، ایک چیونٹیوں کو بلا وجہ مارنے سے روکا گیا۔ یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین و ایمان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔